أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا صلوات والله محمد تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت گویائی سے انسان کو سرفرازی عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے کلام کو ذکر خدا کی معراج نصیب فرمائی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بعمیر المؤمنین علیہ السلام وجعلنا وإياكم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار دو جہاں کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی یہ ایک رات اور نصیب فرمائی، شب قدر کے بعد روز قدر، اور روز قدر کے بعد یہ ایک اور شب، اس میں دعا کی خاطر قرآن سے محبت کو لیے ہوئے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ خدایا ہمیں روز قیامت قرآن مجید کی شفاعت بھی نصیب فرما، اور اپنی زندگی میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ واقعاً قرآن کو پڑھنا آسان ہے، سمجھنا اس سے زیادہ مشکل ہے، اور عمل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید کی تلاوت ایک ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کی باتوں کو سمجھنا بھی ایک ذمہ داری، کہ بسا اوقات کوئی انسان مجھے اگر کوئی SMS کرتا ہے کسی ایسی زبان میں کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو دو صورتیں ممکن ہیں، یا تو میں اس SMS کو اگنور کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا گیا ہے، کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا، تو میں کیا کرتا ہوں، یا تو اس کو اگنور کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخصیت ایسی ہو بھیجنے والوں میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھیجنے والا ایسا عاشق ہو، ایسا محبت کرنے والا ہو، اس سے میرے بڑے مفاد وابستہ ہوں، تو میں تلاش کرتا ہوں پورے شہر میں ہے کوئی کہ جو اس SMS کا ترجمہ مجھ کو سمجھا دے، کہ مجھ سے میرے محبت کرنے والے نے کیا بات کہی ہے، میں سمجھ تو رکھا ہوں اس کو۔ تو کبھی اگر ہم اپنے کسی محبت کرنے والے جو ہمارے لیے بہت اہم ہو، اس کے کسی میسج کو سمجھنے کے لیے مترجمین کا انتظام کرتے، تو کیا پروردگار عالم کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے؟ کتنی 100 کتابیں آ گئیں، صلوات پڑھیں محمد والے، ایک ہی تو کتاب ہے۔
آپ یقین کیجئے کہ پہلی کلاس سے لے کر بلکہ پہلی سے پہلے آج کل تو جو نرسری ہے یہ اس سے پہلے کی اور کلاسیں کہی جاتی ہیں، بہرحال جو نام لیے جائیں، ان تمام تر مراتب اور مراحل میں اتنی کتابیں ہیں کہ میٹرک تک یا 10ویں کلاس انسان کے پاس ہونے تک اتنی کتابیں پڑھ لیتا ہے کہ جن کو گننا کبھی کبھار مشکل لگتا ہے۔ کتنی کتابیں پڑھ لی گئیں، خدا نے ایک کتاب تو اتاری ہے بس۔ اور اگر اس ایک کتاب میں بھی انسان کو اتنا موقع میسر نہ ہو، کتنے سال عمر کے ہو گئے، کتنے ماہ رمضان آئے اور چلے گئے، کبھی ہم یہ کہہ سکے کہ ہم نے قرآن مجید کو ایسے ختم کیا ہے، ایسے مکمل کیا ہے، کہ کم از کم جو خدا نے کہا اس کو سمجھنے قابل تو ہو گئے۔ کاش کبھی کوئی ماہ رمضان ایسا بھی آئے کہ سال میں 1 مہینہ ہی صحیح ہم قرآن مجید کی ایسی تلاوت کریں کہ جتنا پڑھیں اس کو سمجھ بھی لیں اور جتنا سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق خدا سے طلب بھی کر لیں۔ آئیے آخر شب کی دعاؤں سے چند جملے آپ کی خدمت میں، جو کہ بہرحال اب یہ رخصت کے ایام قریب ہیں، اپنے عنوان سے آنے سے پہلے اور آج کے خاص نماز کے بیان سے پہلے، کہ ایک ایسی دعا جو آخر عشرے میں ہر رات میں پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا حوالہ بھی اور یہ بھی یاد دلا دوں کہ بہرحال یہاں کے انتظامی معاملات میں اعتکاف اتنا آسان نہیں رہا۔ جب سے مسائل پیدا ہوئے اسلام دشمن طاقتوں کے حوالے سے، تو اعتکاف ایک مشکل عمل ہو گیا، ورنہ یہ موسم اعتکاف ہے۔ اور موسم اعتکاف کا مطلب کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول آخر عشرے میں اپنے بستر کو سمیٹنے کا حکم دے دیا کرتے تھے، بستر لپیٹ دیا جائے۔ اب یہ 10 راتیں پیغمبر سوتے نہیں تھے، یعنی بستر آپ کا بستر ہی نہیں تھا، تو یہ 10 راتیں اعتکاف نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اعتکاف شرعی نہیں ہے، اعتکاف عرفی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کا مسجد میں آ کر مجلس کے لیے بیٹھنا، آپ کا مسجد میں آ کر تلاوت قرآن کے لیے بیٹھنا، اللبس فی المسجد، اعتکاف کی ایک تعریف، رکنا شرعی تعریف، مسجد میں رکنا اس کی شرائط نہیں ہے کہ 3 دن کے لیے کیا جائے، نہیں ہو پا رہی آپ سے تو ٹھیک ہے، جتنی دیر صحیح۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے پرندہ جال میں رہتا ہے۔ تو اب میری اور آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ جتنا موقع میسر ہو، جتنا موقع میسر ہو، ولو 1 گھنٹہ نہ صحیح، آدھا گھنٹہ ہی صحیح، مگر جب مسجد میں آ کر بیٹھیں تو سکون کی حالت میں بیٹھیں، مضطرب نہ بیٹھیں کہ پہلو بدلیں کہ کب باہر نکلنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آخر عشرے کی دعاؤں میں سے ایک دعا، یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام۔ یہ واقعاً یہ جملے بیکار نہیں ہیں، یہ مفاتیح الجنان کے پیج ضائع نہیں کیے گئے کہ اٹھا کے لکھ دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے پڑھنا تو پڑھ لینا، ورنہ یہ خدا نخواستہ کتاب بوسیدہ ہو جائے، کتاب اسلامی کتاب مذہبی کتاب بوسیدہ ہو جائے تو لوگ گھر سے اٹھا کے سب سے پہلے جسے نکالتے ہیں وہ یہی کتابیں ہوتی ہیں۔ میں کیا جملہ استعمال کروں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مفاتیح الجنان کی مثال لیجئے اور کتابوں کی مثال لیجئے، گھر میں صفائی ہوئی تو جن کی ضرورت تھی وہ گھر میں رہ گئیں، جن کو آپ نے سمجھا کہ یہ اضافی ہیں، گھر پر بوجھ ہیں، وہ اٹھا کے لا کے مسجد کے اندر رکھ دی گئی۔ تو یہ دعائیں بیکار نہیں، یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام۔ مجھے بتائیں ایمانداری سے، اگر یہ جملہ معصوم کے قول میں نہ آتا تو کیا ہم خدا سے اس طرح بات کر سکتے تھے؟ کیا ہمیں دعا مانگتے وقت جناب داؤد یاد آتے؟
اور جناب داؤد پر خدا کا خاص کرم کیا تھا وہ بھی ذہن میں رہتا. اے وہ ذات ملین جس نے نرم کیا الحدید لوہے کو. کس کے لیے؟ لداؤد علیہ السلام، حضرت داؤد کے لیے. بہت غور کیجئے، یہ واسطہ دے کر، یہ اشارہ کر کے آپ خدا سے کہنا کیا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی کام لوہے کی طرح آپ کے لیے سخت ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی کام لوہے کی طرح سخت بھی ہو جائے تو کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دے اور آپ کے لیے حالات کو سازگار نہ بنائے؟ تو یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام. اور دوسرا جملہ وَيَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْكَرْبِ الْعِظَامِ عَنْ ایوب علیہ السلام. اور اے وہ ذات کہ جس نے دور کیا، کھول دیا راستے، پریشانیاں ختم کر دیں، مشکلات جو بڑی بڑی تھیں، کرب العظام، وہ سب کے سب بڑی بڑی مشکلات کو حضرت ایوب سے دور کر دیا. کاشف، کشف کرنے والا، کھول دینے والا، ہٹا دینے والا. اے پروردگار، حضرت داؤد کے لیے تو نے یہ کیا، حضرت ایوب کے لیے تو نے یہ کیا. اب اگر حضرت ایوب کی بات میں اشارے میں کہوں تو حضرت ایوب پر جتنے امتحانات تھے اس کا عشر اشیر بھی مجھ پر اور آپ پر نہیں ہے. تو اگر خدا حضرت ایوب پر سے ان کی مشکلات کو ہٹا سکتا ہے تو میری اور آپ کی مشکلات کا ہٹانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو مشکل کشا کا بھی پروردگار ہے. یا کاشف الضر والکرب العظام عن ایوب علیہ السلام. اور تیسرا جملہ کہ جو خاص اے مفرجہ ہم عن یعقوب علیہ السلام، اے وہ ذات. یہ ایک ایک جملہ معصوم نے بہت ناپ تول کے دیا ہے، ناپ تول کے دیا ہے. جیسے آپ دکان پر جائیے اور خاص طور سے ایسی دکان کے جہاں مسائل بہت حساس ہوں تو آپ کو جو ملتی ہیں ٹیبلٹس وہ اس حد تک سینسیٹیو ہیں کہ ان کا ویٹ مخصوص کیا جاتا ہے، کتنے گرام کی استعمال کرنا ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ ہیوی ڈوز، نہ لائٹ نہ ہیوی. جو لکھی ہے ڈاکٹر نے آپ کے لیے اور اس نے جتنے گرام کی ٹیبلٹ آپ کے لیے معین کی ہے اس میں ہی آپ کا فائدہ ہونے والا ہے. تو اسی انداز سے معصوم نے ایک ایک جملہ ناپ تول کے دیا ہے. 1,24,000 انبیاء میں سے جس کا نام معصوم نے دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں مخصوص کیا، کچھ تو سوچ کر کیا ہوگا. ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی نہیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر نہیں ہیں، لیکن معصوم نے 4 انبیاء کا تذکرہ کیا. ایک حضرت داؤد علیہ السلام، ایک حضرت ایوب علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، تیسرے پیغمبر. اے پروردگار وہ مفرج کہتے ہیں وہی جو لفظ آپ کہتے ہیں اجل فرجہم. فرج مانے کشادگی. اے وہ پروردگار جس نے حضرت یعقوب کے لیے کشادگی کا ماحول بنایا. مفرجہ ہمن، جبکہ ان کے جو اوپر مصائب تھے وہ اتنے شدید تھے کہ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نگاہوں سے ایسے اوجھل ہوا کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو کس نے بینائی کو واپس پلٹایا؟ کس نے حضرت یوسف کے کرتے کو آپ تک پہنچایا؟ اور کس کی خوشبو کو پا کر آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی؟ کیا پروردگار میرے اور آپ کے لیے یہ مشکلات ختم نہیں کر سکتا؟ آپ اگر تھک گئے ہیں، آپ اگر مصائب میں آ کر پریشان ہو گئے تو یاد جناب یعقوب کو کیجئے. اگر حضرت یعقوب کے بیٹے خدا واپس پلٹا سکتا ہے، بعد میں 2 ہو گئے تھے اور ایسے پلٹائے، تو میری اور آپ کی اولاد کی تربیت کے لیے خدا میرے اور آپ کے لیے مسائل کو آسان کر سکتا ہے. آپ ہمت تو کیجئے. اور چوتھا جملہ چوتھے انبیاء کے حوالے سے، اے منفسہ غم ان یوسف علیہ السلام. اے پروردگار وہ کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غموں میں انہیں وہ صلاحیت دی کہ سانس لینے قابل ہو گئے.
گویا اتنے شدید غم تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہوئے ہیں، کون نکالے گا آپ کو آ کر؟ کیسے نجات ہوگی؟ اگر کوئی مومن سمجھتا ہے کہ میں مصائب کے کنویں کے اندر گر گیا ہوں، تو جو خدا حضرت یوسف کو نکال سکتا ہے وہ خدا مجھے اور آپ کو بھی نکال سکتا ہے۔ مگر دعا مانگنی کیسے ہے؟ یہ 4 انبیاء کا حوالہ دیا، پھر کہا صلی علی محمد و آل محمد۔ ان 4 انبیاء کے حوالے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہوں، جناب ایوب ہوں، یعقوب و یوسف ہوں، ان 4 انبیاء کے حوالوں کے بعد 5واں کلمہ درود کا پھر پروردگار سے کما انت اہلہ ان تصلی علیہم اجمعین۔ ایک جملہ استعمال کی جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ تمام انبیاء کو اپنا شفیع قرار دے، تب سو جائے۔ اور جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ سوال جناب سید کونین نے کیا، پر بابا یہ بتائیے کہ کس طرح ممکن ہے کہ سارے انبیاء کو اپنے لیے شفیع قرار دیا جائے؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا، بیٹی سارے انبیاء پر رات کو سونے سے پہلے درود پڑھ دیا کرو۔ جب تم ان سب پہ درود پڑھو گی تو انبیاء روز قیامت تمہارے شفیع قرار پائیں گے۔ اور بڑا احسان ہے انبیاء پہ درود پڑھنے کا طریقہ، ورنہ اگر 1,24,000 انبیاء پر درود پڑھا جاتا نام بنام تو رات تو ختم ہو جاتی، کیونکہ اتنے مشکل تلفظ ہیں ناموں کے، جو عبرانی زبان کے ہیں، سریانی زبان کے ہیں، نہ کہ صرف عربی زبان کے۔ آپ نے آسان طریقہ اس دعا کے اندر بھی ہے، صلی علی محمد و آل محمد کما انت اہلہ، کہ پروردگار جیسے تو اہل ہے درود نازل کرنے کا، جیسے تو اہل ہے درود نازل کرنے کا، ان تصلی علیہم اجمعین، ان سب پر ویسے درود کو نازل فرما دے۔ یعنی یہ سارے انبیاء کے جو نام لیے گئے ان پر بھی، اور واسطہ آل محمد کا تمام پر اس درود کو نازل فرما۔ کتنا درود؟ اس کا تو اہل ہے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ وَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُ وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُ۔ آخری جملہ اس دعا کا، پروردگار میرے ساتھ وہ کچھ کر دے جس کا تو اہل ہے، وہ کچھ مت کرنا جس کا میں اہل ہوں۔ اب اپنے آپ کو دیکھیے اور پروردگار کی شان کو دیکھیے، وہ کس کا اہل ہے؟ وہ لطف و کرم کا اہل ہے۔ میں خطاؤں کا پتلا سہی، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف۔ اور یہ دعا کے ساتھ آج کی جو نماز بیان کرنی ہے، یہ نماز سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس، اور اللہ کے رسول نے اس نماز کے لیے پڑھنے کا دن بتایا۔ میں نے اس لیے بعض نمازوں کو مؤخر کیا تھا کہ دن کے اعتبار سے بیان ہو تو بہتر ہے۔ کل ہے پیر کا دن، تو کل کے دن کے لیے یہ نماز اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اس کا نماز کا نام کیا ہے؟ نماز کا نام ہے آتش جہنم سے نجات کی نماز۔ آتش جہنم سے نجات کی نماز، یہ نماز وہی پڑھ سکے گا اس سے آتش جہنم سمجھ میں آ جائے۔ اور جب آتش جہنم سمجھ میں آئے گی تو پھر اس سے بچنے کی نماز بھی پڑھے گا۔ مثال میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں کہ اگر انسان یہ خیال کرے کہ جہنم کیسا ہوگا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کتنا اس کا ٹیمپریچر ہوگا، گرمی کتنی ہوگی، آگ کیسی ہوگی، سب باتیں چھوڑ دے، اپنے کچن میں جا کر جہاں آگ روشن ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح اپنی چھوٹی انگلی کو ذرا آگ کے اندر آگے بڑھا کے دیکھے تو اندازہ ہوگا کتنی قوت برداشت مجھ میں ہے اور کتنی طاقت آگ کے اندر ہے۔ اور یہ آگ وہ جو 70 مرتبہ ٹھنڈی کی گئی تب جا کے دنیا کے لیے مفید قرار دی گئی، یہی آگ جو لگتی ہے تو چاہے کوئی بہت بڑا ٹاور ہی کیوں نہ ہو، جنگلات کیوں نہ ہوں، بعض علاقے ایسے جہاں آگ لگی تو پورا علاقہ صاف ہو گیا،
یہ آگ دنیا کی آگ ہے۔ تو قیامت میں جہنم کی آگ کیا ہوگی کہ جو انسان کو کس طرح جلائے گی، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو انسان کوشش کرے گا کہ وہ نماز بھی سمجھے۔ جو نماز اللہ کے رسول نے بیان کی، نماز بیان کس کے لیے کی ہے؟ ان کے لیے کی ہے کہ جنہیں جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے۔ بیان کس کے لیے کی ہے؟ کہ جن کو جہنم سے بچانا خود ختمی مرتبہ چاہتے، اس لیے نماز بیان کر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس نماز کی نیت کیا ہوگی؟ نماز کی نیت ہے آتش جہنم سے نجات کی نماز پڑھتا ہوں۔ جی نیت کر لیجئے آپ، کیونکہ نیت موضوع نہیں ہے، قربتاً اللہ۔ ہر 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید 15 مرتبہ، اور سورہ توحید کے بعد سورہ ناس سورہ فلق 15 مرتبہ۔ سورہ ناس پہلے فلق سے، اور ناس کے بعد فلق، توحید، ناس اور فلق 15 مرتبہ۔ یہ تینوں سورے ہر رکعت کے اندر، 2 رکعت نماز ہے۔ اور نماز مکمل کر کے سلام پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے۔ اللہ کا رسول کا وعدہ ہے کہ نماز یہ ہے نجات کا وسیلہ، شفاعت آل محمد کا عنوان صاحبان ایمان کے لیے۔ تو یہ نماز پیر کے لیے مخصوص کی گئی۔ اگر کوئی جس دن پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کا رسول کی روایت میں الفاظ مخصوص پیر کے دن کے لیے۔ یہاں تک تو بات تھی نمازوں کے اعتبار سے، اور اب ہماری بات پھر اپنے عنوان پر آئیے واپس۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم نے انسان کے بعض مسائل کو کچھ بیان بھی کیا، کچھ رہ بھی گئے، اور ایک ہی مکتب پر آ کر رکے ہوئے، مکتب عشق۔ جو مکتب عشق مکتب اسلام سے اتنا قریب واقع ہوا ہے کہ بسا اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتا صوفی صحیح مسلم ہیں کیا مسلم صحیح انداز سے خدا کو پہچان سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض افراد نے یہ خیال کیا کہ تشیع اور صوفی ازم میں کیا فرق ہے، خدا سے قریب کرنے کے لیے کون سا مکتب زیادہ مؤثر ہے۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ مکتب عشق جو کہتا ہے کہ انسان رب کو پہچانے تو اپنے دل کے ذریعے سے معرفت کو حاصل کر لے، باہر کی دنیا سے رابطہ ختم کر لے، جو فطرت کا انکار کرتے ہیں، جو آفاق کی نشانیوں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، حتیٰ جو دنیا کی مذمت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف دل کے اندر رہو اور خدا کو پہچان لو۔ ایک ایسی مثال جس میں بہت سارے وہ صوفیہ حضرات کے پیغامات بھی ہیں کہ جو باقاعدہ اشعار کی شکل میں ہیں۔ ان میں ایک بڑی مثال دی گئی عجیب سی کہ ایک شخص نے خدا سے دعا مانگی، پروردگار مجھے خزانہ بتا دے، خزانہ کہاں دفن ہے، مجھے کوئی خزانہ مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں غیب سے مل جائے، چھپڑ پھاڑ کے مل جائے۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے تو خزانے کا پتہ بتلا دے۔ روز دعائیں، نمازیں، عبادات کر رہا ہے، پروردگار مجھے خزانے کا پتہ بتلا دے۔ اس کے خواب میں فرشتہ آ گیا۔ بہت غور کیجئے گا کہ جتنا یہ بات آپ غور سے قریب ہو کے سمجھیں گے اتنا آسانی ہوگی۔ یعنی کیا مطلب کہ ایک ایک لفظ اس کا اہم ہے۔ فرشتے نے آ کر خواب میں اسے کہا کہ تم خزانہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ ایک فلاں پہاڑ پر جاؤ۔ پہاڑ کا نام بتایا اسے، اور تیر اور کمان کو ساتھ لے کر جاؤ، اور جا کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر کمان سے تیر کو چھوڑ دینا، کمان سے تیر کو چھوڑ دینا۔ اور یہ خواب ختم ہو گیا۔ یہ بڑا خوش ہوا۔ یہ یاد رہے کہ ہم بات کر رہے ہیں صوفی ازم و اسلام کے حوالے سے۔ بڑا خوش ہوا، اور یہ صبح بیدار ہوا کہ مجھے تو خزانے کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اٹھایا تیر اور کمان کو اور صبح صبح پہنچ گیا پہاڑ کے اوپر۔ مجھے پورا احساس ہے کہ کل کے اعمال کے بعد آپ تھکے ہوئے بھی ضرور ہیں، مگر مشکل نہیں ہے۔ اعمال کے بعد کی جو تھکان ہے وہ بڑی لطف اندوز ہے۔ پورا اندازہ
جیسے آپ اعمال سے پہلے تیار تھے اعمال کے لیے کہ آپ خزانے کی تلاش میں تھے، ایسے وہ بندہ خدا پہاڑ پر پہنچ گیا، اور جیسے خواب میں کہا گیا تھا وہ تیر کمان لے کر پہنچا۔ اب یہ جب پہاڑ پر پہنچ گیا تب اس سے یاد آیا، ارے یہ تو میں پوچھنا بھول گیا کہ تیر چلاؤں کس طرف۔ شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے، مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، تو ایک وہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ اچھا اور سمتیں تو اپنے مقام پر ہیں، میں سمت قبلہ کی طرف تیر چلا جاتا بسم اللہ کہہ کر۔ پوچھنا بھول گیا، نہ میں نے پوچھا نہ اس نے بتایا مجھے، تو بس بسم اللہ کہہ کر کہیے، یوں سمجھیے کہ اس نے اپنے خیال کے اعتبار سے کہ اس سے بہتر اور مقام کیا ہوگا، سمت قبلہ معین کر لی اور تیر چلایا۔ خواب میں کہا گیا تھا کہ تیر جہاں گرے گا وہاں کھودنا تو خزانہ نکل آئے گا۔ اب تیر چلایا، تیر میں جتنی صلاحیت تھی اس کی بازوؤں میں، جتنا اس نے کھینچا زور سے تھا، وہ تیر سمت قبلہ چلایا، گر گیا آگے جا کر۔ اس نے اتنا کھودا کہ صبح سے شام ہو گئی، کچھ نہیں ملا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ واپس تھکا ہارا پلٹ کے آیا، کہتا پروردگار یہ کیا ہوا، میں نے تو خزانے کا ایڈریس معلوم کیا تھا، یہ تو وہاں کچھ نہیں ملا مجھے۔ پھر رویا، گڑ گڑایا اللہ کی بارگاہ میں، پھر سویا تو حالت خواب میں۔ پھر اسے کہتے ہیں اسی دن یا اس کے بعد پھر 3 راتیں اور آئیں کہ شاید سمت قبلہ نہیں تھا، شمال تھا، تیر وہاں چلایا ایک دن، پھر جنوب، پھر مشرق، پھر مغرب، یعنی جتنی سمتیں اس کے لیے ممکن تھیں اس وقت اس علاقے میں، اس نے تمام سمتوں میں تیر چلائے اور زمین کھودی، کچھ نہیں ملا اسے۔ جب اپنے لحاظ سے ناکام ہو گیا، بہت غور کیجئے گا، ایک ہے آفاق، ایک ہے انفس، جب چاروں طرف تیر چلائے اس نے اور کہیں خزانہ نہ ملا، تو پھر اس نے فریاد کی، خدا کو یاد کیا، سو گیا، پھر خواب میں فرشتے کو دیکھا، اس نے کہا میں نے تجھ سے یہ کب کہا تھا کہ کمان کو کھینچ کے تیر چلانا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت توجہ کیجئے گا، یہ خاص پیغام کیا تھا۔ میں نے تجھ سے یہ کب کہا تھا کہ تو کمان کو کھینچ کے تیر چلانا، سمت تو جب بیان کروں، جبکہ تیر اور کمان کا استعمال کھینچنے کے اعتبار سے مارنا کہاں پر ہے۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کمان اور تیر لے جانا اور تیر کو کمان سے چھوڑ دینا، تیر کو کمان سے چھوڑ دینا، جہاں گرے گا وہاں خزانہ موجود ہوگا۔ پیغام کیا ہے اس کے اندر؟ کیا خدا کو چاروں طرف ڈھونڈتے ہو؟ خدا تو تمہارے اندر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رہیے صوفیہ صاحب، یہ صوفیوں کا مزاج ہے، یہ مکتب عشقی باتیں ہیں کہ خدا کو کہاں ڈھونڈتے، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں۔ لیکن اس سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ کل بھی یہ سوال کسی نے کیا تھا، اعمال کے بعد یہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کیوں 75 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، یا اس سے کم 5 مرتبہ کم کر کے پڑھ لیتے ہیں، یا 72 کر لیں کربلا کے شہیدوں کی محبت میں؟ یہ 100 مرتبہ کیوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 110 کر لیں یا علی مدد کے انصر کے اعتبار سے 92 کر لیجئے یا 110 کر لیجئے؟ ہمیں تو ہنسوں سے محبت ہو گئی اہل بیت کی محبت کے اعتبار سے۔ ہر وہ ہنسا اچھا لگتا ہے کہ جو ہنسا اہل بیت سے کوئی موافقت رکھتا ہو، چاہے اس سے مراد وہ اہل بیت کی ازواج مقدسات ہوں یا نہ ہوں، یہ تو محبت کی بات ہے۔ خیر، پیغام کیا ہے کہ چاروں طرف خدا کو ڈھونڈا، کہ اگر انسان خود سے اپنی تسبیحات کے فیگر کو معین کرے تو آپ استغفر اللہ پڑھ کیوں رہے تھے؟ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کو تلاش کر رہے تھے مغفرت کے لیے، توبہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو فکر دی کس نے تھی کہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے؟ دی کس نے تھی؟ جاننے والے نے یا نہ جاننے والے نے؟
اگر کسی جاننے والے نے آپ کو دی تھی تو جہاں خزانہ دفن تھا وہیں تو دی تھی آپ کو. اب اس سے 2 قدم آگے بڑھ جائیں گے تو ساری زندگی کھودتے رہیں گے تو خود تو دفن ہو جائیں گے مگر خزانہ آپ کے ہاتھ نہیں آنے والا. تو جیسے انسان اس بات کو سمجھے ویسے صوفیہ نے اس بات کو اس معنی میں لیا. خاص طور سے مولانا روم بہت بڑے صوفیہ حضرات کے خاص باتوں کو بیان کرنے والے، جنہوں نے اپنے ان نظموں میں ان مسائل کو بیان کیا. کہتے ہیں دنیا سے رابطہ ختم کر دو، کیا دنیا کی بات کرنا، اللہ کو تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر اللہ موجود ہے. فطرت سے رابطہ ختم کر دیجئے. کیوں ختم کر دیں؟ آئیے ایک جملہ سن لیجئے، اور ذرا سا مشکل جملہ یہ بھی، اور مشکل جملے کے لیے میں مشکل کشا سے پھر امداد طلب کرتا ہوں کیونکہ مسائل الہیات ہیں. مسائل الہیات میں اتنا آسان نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اتنا آسان رکھا جائے موضوع کو کہ کوئی جملہ اتنا ثقیل نہ ہو کسی مومن کے لیے بھی، خود میرے لیے بھی، میں طالب علم ہوں. اب آئیے کہتے ہیں کہ فطرت سے رابطہ ختم کرو، دنیا سے رابطہ ختم کر دو، بس سب کو چھوڑ دو، اللہ ہو اور اللہ ہو. کسی نے مجھ سے سوال کیا یہاں بیٹھے ہوئے کہ یہ ذکر میں جو وجدان آتا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ میں نے کہا وجدان تو ذکر خدا کے بغیر بھی آ سکتا ہے. تو کیا مطلب؟ کہا میں نے سر گھمائیے اپنا، جب 100 مرتبہ سر گھمائیں گے تو آپ گھوم جائیں گے، وجدان تو آ گیا. چاہے زبان پر اللہ کا نام نہ بھی ہو، ذکر خدا اور ہے، اس میں خدا اور. جو ذکر خدا کو اور اس میں خدا کو ایک سمجھے ہوئے وہ نادان ہیں. اس میں خدا خدا، لفظ اللہ اسم ہے، ذکر نہیں ہے. اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ذکر ہے، اسم نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو دوسرا مسئلہ وہ کہ دنیا سے انسان کا رابطہ کیا ہے؟ کہ رابطہ یہ کہ عالم ارواح میں انسان کی روح کو بنایا گیا. بہت غور کیجئے گا. اور عالم ارواح سے انسان کی روح کو اس دنیا کے موجودات میں یعنی خاکی اجسام میں قید کر دیا گیا. اب مکتب عشق کہتا ہے کہ انسان کی مثال ایسی جیسے کوئی روح قید میں ہو، جیسے کوئی انسان قید میں ہو. حضرت یوسف قید خانے میں، جیسے پرندہ پنجرے کے اندر، ایسے انسان کی روح اس کے جسم کے اندر قید ہے، پھڑ پھڑاتی ہے نکلنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر خودکشی مستحب ہو گئی. میں واجب تو نہیں کہہ سکتا، صلوات پڑھے محمد والے میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. کبھی اگر روم کا دروازہ لاک ہو جائے، میں روم کی بات کرتا ہوں، ورنہ تو کسی بھی مقام پہ انسان کسی ایسی جگہ رک جائے یا دروازہ لاک ہو جائے تو ایسے پسینے چھوٹنے. اور لفٹ کی مثال لیجیے، لفٹ میں آپ بیٹھے تھے اور لفٹ نے لفٹ کرانا چھوڑ دیا آپ کو، اب دروازہ بند ہو گیا. اب آپ اتنے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، حالانکہ معلوم ہے کھل جائے گا. اتنا پریشان انسان. تو اگر مثال یہ والی ہے کہ روح جسم میں اس طرح سے جیسے انسان لفٹ کے اندر بند ہو گیا ہو تو کیا کرتا ہے انسان؟ کال کرتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، بجاتا ہے کہ کھولو لفٹ بند ہو گئی ہے، لائٹ چلی گئی ہے نا، لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. اگر ایسی مثال ہے تو پھر انسان کو چاہیے تھا کہ وہ خودکشی کو اہمیت دے، اپنے آپ کو مار دو تاکہ روح یہاں سے نکل کے وہ چلی جائے. ملا صدرہ شیرازی جو الہیات کے شعبے کے اعتبار سے صدر کہے جاتے ہیں متعلہین کے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسا خیال کیا گیا. کہتے ہیں روح کے 2 مفہوم ہیں، ایک روح جسمانیت الحدوث ہے، روحانیت البقا ہے. عالم ارواح سے اس کا عالم اجسام میں لایا جانا ایسا نہیں ہے جیسے کسی کو لا کے یہاں قید کر دیا گیا ہو، بلکہ ایسے جیسے کوئی آغوش مادر میں بچہ پرورش پائے،
ایسے خدا نے عالم اجسام میں روح کے مقام کو قرار دیا ہے۔ آئیے اس بات کو اور آسان کرتے ہیں کہ پھر مثال کیسی ہے؟ کہ مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسان اپنی کھیتی اور اپنے باغ کے اندر، جیسے کوئی تاجر بازار کے اندر، جیسے کوئی عبادت کرنے والا مسجد کے اندر، وہ کیا کرتا ہے؟ قید ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ کھیت سے، وہ بازار سے اور وہ مسجد سے اپنے لیے نفع کو حاصل کرتا ہے، کماتا ہے بازار میں جا کے، تاکہ ایک پیسے کے 2 پیسے کر لے، 2 کے 4 کر لے، 4 کے 8 کر لے۔ اگر کوئی بازار کو گھر سمجھنے لگے، بہت غور کیجئے گا، جملہ بہت سمپل سا، اگر کوئی بازار کو اپنا گھر سمجھ لے تو غلطی اس کی ہے، بازار کی نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ اللہ کے رسول نے دنیا کی اہمیت کو منع کر دیا تھا؟ نہیں، الدنیا یہی دنیا ہے جس سے عبادت کرنے والے اپنی عبادت کر کے خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان دنیا میں ایسے جیسے کوئی پرندہ قید کے اندر ہو، بلکہ انسان دنیا میں ایسے جیسے کوئی بچہ آغوش مادر میں ہو۔ بخیال رہے کہ آغوش مادر میں کب تک رہنا ہے، دودھ کی ضرورت کب تک ہے، ایسا نہ 25 سال کا ہو جائے تب بھی شیر مادر چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یعنی آگے تو بڑھنا ہے نا، یہ تربیت گاہ ماں کی آغوش ضرور ہے، لیکن ایک حد تک کے لیے ہے۔ تو اب اگر اسلام کا جو نظریہ ہے اس اعتبار سے کہ دنیا انسان کے لیے قید خانہ نہیں ہے، بہت غور کیجئے گا۔ ہاں، آپ کو روایت ملیں گی بسا اوقات ایسی، مگر وہ کسی پس منظر کے ساتھ ہے، مطلقاً نہیں ہے۔ ورنہ دنیا کی مذمت، میں پھر اشارہ کرتا ہوں، ایک شخص نے مولا کے پاس آ کر دنیا کی مذمت کرنا شروع کی، دنیا یہ، دنیا وہ، دنیا وہ۔ امام فرمایا دنیا کی مذمت کرتے ہو، دنیا کی محبت کو لیے بیٹھے ہو۔ اگر دنیا نہ ہو تو انسان اپنی آخرت کو کہاں سے حاصل کرے؟ یہ دنیا ہی تو ہے جہاں سے انسان نے اپنی آخرت کو تیار کرنا ہے۔ اسی اعتبار سے وہ دنیا ہی کا واقعہ ہے کہ جہاں حضرات محمد اور آل محمد نے روٹیاں عطا کی، وہ دنیا ہی تھی۔ اور روٹیاں کس کی تھیں؟ دنیا کا رزق تھا نا۔ وہ جو کہاں سے آیا تھا؟ دنیا کا رزق تھا۔ آل محمد کہاں پر تھے؟ دنیا کے اندر تھے۔ اور آپ نے سمجھایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح خدا کی محبت میں غریب و مسکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید روٹی وہ ایک ہی دی گئی تھی، نہیں، روٹی ایک نہیں تھی، کہ 5 لوگ بیٹھے تھے اور 5 کے 5 نے اپنی 5 روٹیاں، یعنی ایک جناب فضہ اور 4 اہل بیت اطہار، ان 5 نے اپنی روٹیاں اٹھا کر ایک سائل کو دی۔ میں سوچتا ہوں ایک سائل کتنا کھائے گا؟ آج بھی کتنے کھانے والے ہو سکتے ہیں، وہ الگ سے کوئی استثناء ہو، لیکن نارمل خوراک کتنی ہے انسان کی؟ اس زمانے میں اصلاً بتانا مقصود یہ تھا کہ سخاوت و کرم میں یہ سب کے سب ایسے برابر ہیں، جن سے چاہو مانگ لو، مانگو کہ ایک سے ملے گا سب سے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یا یوں سمجھ لیجئے جیسے مولا فرماتے ہیں، جب کسی نے کہا مولا سے، مولا حاتم جو تھا، کہ جو بڑا مشہور تھا سخاوت میں، حاتم قبیلے عطی سے اس کا تعلق تائی تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے، بڑا سخی حاکم تھا، 40 دروازے بنائے تھے اور ہر دروازے سے بانٹتا تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا وہ 40 دروازوں سے جتنا بانٹتا تھا، ہم ایک دروازے سے ہی اتنا عطا کر دیتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ اب ایک مثال اور بات تمام کریں۔
کہ کیا روٹی میں مزہ سب کا آ گیا ہوگا؟ روٹی میں کیا مزہ سالن کا، کیا مزہ پھلوں کا، میٹھے کا، سب کا مزہ آ گیا ہوگا؟ تو جواب بڑا آسان سا ہے کہ معصوم کی بارگاہ سے روٹی ملے تو سارے مزوں کا عنوان مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ مثال موجود ہے کہ ایک شخص خوراک تلاش کر رہا ہے کچرے کے ڈھیر کے قریب سے، امام نے اس کو ملاحظہ کیا، اپنے واپس حجرے میں گئے، قنبر کو روان قنبر ساتھ میں لاؤ اسے ہمارے پاس۔ اس انصاری کو بٹھا کے اپنے پاس اپنی روٹی سے لقمہ توڑ کر پانی میں بھگو کے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ منہ کھلا ہوا تھا لقمہ کھانے کے لیے، آنکھیں کھل گئیں حیرت سے۔ امام نے مسکرا کے پوچھا کیا بات ہے، آنکھیں کیوں پھاڑ دیں، کیوں ایسے دیکھتے ہو؟ ہوتا ہے نا کہ انسان بالکل، اب میں کیا مثال دوں، خیر آج کی مثال تو کہیں اور جا رہی، صلوات پڑھے محمد والے، پاکستان جیت گیا۔ اتنا حیران کیوں ہو گئے، اتنا حیران کیوں ہو گئے؟ کہتا یقین نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے بہت سے مومنین آج اس لیے بھی لیٹ آئے ہوں، خیر تو میچ دیکھ رہے تھے، کچھ ہو رہا تھا میچ وغیرہ۔ ناقابل یقین، ناقابل یقین، آنکھوں نے دیکھا کچھ، زبان نے کھایا کچھ۔ مولا پوچھتے کیا مطلب؟ کہا مولا میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا کہ آپ نے روٹی توڑی تھی، سوکھی روٹی بھگوئی پانی کے اندر تھی، مگر جب میرے دہن میں یا منہ کے اندر لقمہ رکھا تو گوشت میں تبدیل ہو گئی، وہ گوشت کے ذائقے میں بدل گئے۔ شاید کل یہ بات سمجھنا مشکل تھی، مگر آج جو کھانے کے علوم میں ترقی ہو رہی ہے، جو زراعت کے علوم میں انسان آگے بڑھ رہا ہے، جو سبزیاں اور گوشت کے ذائقے ایسے جمع کیے جا رہے ہیں کہ بسا اوقات سمجھ میں نہیں آتا کہ ذائقہ آ گیا، اصل گوشت آیا کہ نہیں آیا۔ تو آج سے 1400 سال پہلے امام نے سوکھی روٹی میں وہ سب کچھ کھلا دیا۔ وہ کہتا ہے جتنے زمانے بھر کی سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، جتنے قسم کے حلال گوشت ہیں، جتنے ذائقے ہیں، جن کا موسم ہے وہ پھل بھی، جن کا موسم نہیں وہ پھل بھی ایک سوکھی روٹی میں کھلا دیے۔ تو اب اگر آل محمد سوکھی روٹی بھی دے دیں تو خالی روٹی نہیں ہے، پورا کھانا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو خدا نے ان کے جزا میں کیا دیا ان کو؟ جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ اللہ نے ان کو ان کی جزا کے طور پر جنت اور لباس حریر، گرچہ خود جنت ایک پورا موضوع ہے، حریر لباس بات سمجھ میں نہیں آئی ویسے۔ یعنی میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کو یہ پورا مکان دیا اور یہ الماری بھی دی ہے، بولیں خیریت تو ہے، الماری مکان کے اندر شامل ہوتی ہے، باہر شامل ہوتی ہے؟ عجیب بات ہے نا، میں آپ سے کہوں یہ گاڑی پوری بیچتا ہوں اور ساتھ میں یہ جو اسٹیئرنگ یہ بھی آپ کو دیتا ہوں، کیا بات ہے؟ اگر حریر کا مطلب لباس ہے تو کیا لباس جنت سے الگ ہے یا کوئی اور پیغام ہے جو خدا بتانا چاہتا ہے کہ کچھ کو جنت تو ملے مگر حریر نہ ملے؟ اور مالکان جنت وہ جن کے پاس جنت بھی ہے اور حریر بھی ہے۔ کوئی ایسا لباس ہے باعظمت ہے اس کو جنت کے برابر شمار کیا گیا۔ یعنی ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف، جنت کا اپنا لباس ایک طرف، جنت کا اپنا لباس ایک طرف۔ مثال دوں میں آپ کو، اگر میں آپ کو یہ امامہ اور ربا پہننے کو دوں، یہ لباس الگ ہے، یہ لباس الگ ہے۔ آپ میرے گھر مہمان ہوئے، میں آپ کے نان نفقے کا ذمہ دار ہو گیا، لباس دے دوں گا آپ کو پہننے کے لیے، میں نے آپ کو لباس دیا تو یہ لباس نان نفقے میں شامل تھا، یہ لباس، اور یہ لباس نان نفقے میں شامل نہیں ہے، یہ لباس تو اعزاز ہے۔ ایسے لباس جنت اور ہیں، حریر اور ہے، ورنہ خدا یہ کیوں کہتا جنتاں و حریرا؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ لباس پہنے ہوئے، اسپیشل لباس پہنے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے اور بہترین بستروں پر جنت کے، نرم اور آرام دہ بستروں جنت کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کیا کر رہے ہوں گے؟ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے،
اور ایسا موسم کہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نہ سورج نکلا ہوا ہے۔ ویسے تو جنت کے موسم کی خبر معصومین کی روایت نے دی ہے، وہ صرف ایک ہی وقت کے لیے دی ہے، اور اس وقت میں اتنا عمدہ وقت ہے کہ انسان کو نیند بھی اچھی آتی ہے۔ فجر کی نماز کے وقت سے لے کر اور سورج کے نکلنے کے درمیان کا وقت۔ اور ویسے اگر آپ تلاش کریں شب قدر کو بھی تو کہا جاتا ہے موسم کا ایک فرق شب قدر کو سمجھاتا ہے۔ موسم اگر گرم ہو عام طور پر اس زمانے میں تو شب قدر کی رات گرم نہیں ہوگی، اس کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوگی، اور اگر موسم ٹھنڈا ہو عام طور پر تو شب قدر کی رات ٹھنڈی نہیں ہوگی، اس کے مقابلے میں گرم ہوگی۔ اور اب آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ نے کس موسم کا انداز ملاحظہ کیا۔ بہرحال میں کہتا ہوں موسم سمجھ میں آئے نہ آئے، محبت سمجھ میں آ جائے اہل بیت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ بے شک۔ ہر موسم موسم ولایت ہے، اگر ہر موسم شب قدر ہے اگر انسان نے مقصد شب قدر کو پہچان لیا۔ اور آج صاحب قدر کی والدہ پر دو جملے مکمل کرنا ہے، جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا۔ آپ کی تاریخ میں ہم وہاں تک پہنچ گئے جبکہ آپ تربیت کے ساتھ، اسلامی احکامات کی تعلیم کے ساتھ آپ امام علیہ السلام کے نکاح میں لائی گئیں۔ تو گویا بی بی کے دو نکاح منعقد ہوئے، ایک عالم نورانیت میں، ایک عالم اجسام میں۔ عالم انوار میں نکاح کیسے ہوا؟ جو عالم خواب میں ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے جناب شمعون کی نسل میں ان خاتون کا ہاتھ مانگا۔ اب اردو میں ایک محاورہ، ہاتھ مانگنا، رشتہ مانگنا۔ کوئی اب سمجھ میں آتا ہے کہ آنے والے دور میں حضرت عیسیٰ کا کردار کتنا اہم ہوگا کہ اللہ نے حضرت امام عسکری علیہ السلام کے ازدواج کے لیے جناب عیسیٰ کے گویا اب آنے والا حضرت عیسیٰ کا عزیز بھی ہے، آنے والا زمانے کا امام عیسیٰ کا وارث بھی ہے اور عیسیٰ کا عزیز بھی ہے۔ وارث بھی ہے اور عزیز بھی ہے، مگر نماز پڑھائیں گے کھڑے ہو کر تو پہلے تو کہیں گے میرے مولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آئیے روح اللہ آپ نماز پڑھائیے، مگر روح اللہ نماز اس لیے نہیں پڑھائیں گے کہ روح اللہ کا زمانہ نبوت گزر چکا ہے، جس کا زمانہ ہو وہی تو امام ہوتا ہے، اس کا زمانہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نماز جماعت کی کیا اہمیت ہوگی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین قرار پائے جناب شمعون، ان کے خاندان سے اس خاتون کا تعلق۔ جب آپ مولا کے نکاح میں آ گئیں تو تقریباً سن کتنا رہا ہوگا بہت تلاش کیا جائے تو 13 سال کے سن میں تو وہ پہلا واقعہ ہوا تھا۔ یہ تمام تر معاملات طے ہوتے ہوتے تقریباً 20 سال کے سن مبارک میں بی بی مولا کی خدمت میں اور مولا کے حرم میں داخل ہوئی۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا پیغام بھی ہے کہ اتنے دور دراز سے کن کن خاندانوں سے خدا نے امام کی ماؤں کا انتخاب کیا۔ اس کا مطلب اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اتنا متقی پرہیزگار بنا لے تو اس کا بھی انتخاب امام کے لشکر میں ہو سکتا ہے۔ وہ لکھے ہوئے نام حجت نہیں ہیں بلکہ کردار حجت ہے۔ لکھے ہوئے نام تبدیل ہو سکتے ہیں، البتہ 11ویں امام کی مشکلات میں ایک مشکل یہ کہ نکاح تو ہو گیا اور نکاح کے بعد خدا نے آپ کے آنگن میں اولاد بھی عطا کرنا ہے، اور صرف ایک ہی اولاد ہے۔ 11ویں امام کی جناب نرجس خاتون سے ایک ہی اولاد ہے، ایک ہی اولاد، اور وہ حجت خدا۔ اور اس اولاد پر گواہی بھی جن افراد کے نام لیے گئے ان میں احمد بن یعقوب بھی ہیں، جناب حکیمہ خاتون کے علاوہ، اور یونس ابن منقوش بھی ہیں، عمر الاحوازی بھی ہیں، اور چوتھے محمد ابن عثمان الامری بھی ہیں۔ بہت تلاش کیجئے تو اور نام کچھ مل جائیں گے آپ کو، خواص کے نام ملیں گے، لیکن عوام کے نہیں، خواص کے نام۔
کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ امام عسکری علیہ السلام کیا بیٹا ہو چکا ہے. باقی عام عوام کو، حتیٰ کہ عام مومنین کو نہیں معلوم تھا کہ 11ویں امام کے یہاں کوئی اولاد تشریف فرما ہو چکی ہے، کیونکہ ایسے حالات تھے کہ امام کی جان کی سلامتی اتنی اہم تھی کہ معصوم نے منع کیا نام مت لینا، بلکہ کوڈ استعمال کرنا. مقطعات پورے تاریخ میں یا مقطع استعمال ہوا قرآن میں یا امام زمانہ کے نام میں، میم ہا اور میم دال. نام مت دینا، کیا کہنا؟ میم ہا میم دال، تاکہ اصل نام معلوم نہ ہو کہ کیا میم پہلے دال پہلے ہا پہلے، کیا بنے گا اس سے بہت سے نام بن سکتے ہیں، مگر امام کے نام کو پوشیدہ کیا گیا. اور یہ امام بہتر جانتے ہیں کہ یہ پوشیدگی کتنی اہم تھی. اور واقعاً جناب نرجس خاتون کی زندگی سامرہ میں بھی ایک جملہ کہوں گا، جب امام عسکری علیہ السلام سامرہ میں اتنے زیادہ مظلوم ہیں کہ پورے تاریخ ائمہ میں ہر امام نے حج کیا ہے سوائے 11ویں امام کے. ظاہراً اعلانیہ طور پر صحاب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام حج پر نہیں گئے. من حیث امامت آپ گئے الگ موضوع ہے، من حیث ہدایت و تبلیغ آپ کا جانا سب کے سامنے اوپن ہو کر ممکن نہیں تھا. یا یوں کہیے کہ امام سامرہ میں نظر بندی کے طور پر رہ رہے تھے. کچھ حصہ قید خانے میں گزرا آپ کا عمر کا، اور کچھ حصہ اس طرح کے قید خانہ نہیں ہے، تب بھی گھر کو گویا کہ سب جیل قرار دیا گیا ہے. امام سامرہ سے باہر نہیں جا سکتے. ان حالات میں نرجس خاتون کی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی ایک اور حساسیت ہو گئی. اب آئیے صرف 2 جملے سنیے. ویسے تو بی بی میں پھر اشارہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو، کسی مشکل میں گرفتار، تو اسے چاہیے جناب نرجس خاتون کی بارگاہ سے توسل کرے. کوئی ہدیہ، کوئی تلاوت، کوئی درود کی تلاوت ہو، کوئی تلاوت قرآن ہو، کوئی 2 رکعت نماز ہو، جناب نرجس خاتون کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جائے، کیونکہ زمانے کے امام کی ماں ہیں، اور ایسی ماں ہیں کہ جن کا بیٹا ان سے الگ کیا گیا تاکہ محفوظ کیا جا سکے، اور یہ خدا کی طرف سے فیصلہ تھا. اب رہا مسئلہ بی بی کا، بی بی کتنا عرصے حیات رہی، اس میں اختلاف ہے کہ 11ویں امام کی شہادت کے وقت میں بی بی حیات ہیں یا نرجس خاتون کا انتقال امام عسکری کی شہادت سے پہلے ہو گیا. 2 قول ملتے ہیں الگ الگ. ایک قول کے اعتبار سے بی بی کی وفات مولا کی شہادت کے بعد واقع ہوئی، اور غالباً یہی وہ زمانہ ہے جو 2 سال تک آپ نے امام زمانہ کی سفارت کی ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے. کہ جب کوئی آتا ہے حکیمہ خاتون کے پاس کہ کہاں جائیں، تو فرماتی ہیں جاؤ رجوع کرو امام کی دادی کی طرف یا امام کی ماں کی طرف. اور امام کی ماں ایک ایسی ذمہ داری کو نبھا رہی تھیں. بعض روایات ہیں کہ جب امام علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، نرجس خاتون کا انتقال ہوا، تو 12واں امام اپنی ماں کے جنازے پر آیا، اور اپنی ماں کے جنازے پر مولا ایسے ہی روتے تھے جیسے سیدہ کے جنازے پر حسین روئے تھے. جبکہ دنیا سے جانے والی ماں کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا خون حسین کا انتقام لے گا. جانتی تھی بیوی کہ میرا بیٹا جناب سیدہ کے دل کو راضی خوشنود کرے گا انتقام خون حسین لے کر. واہ غربتا، لیکن ماں کا جنازہ بہرحال ماں کا جنازہ ہے. ہائے سامرہ کہ جہاں امام زمان کی والدہ کے جنازے کو اٹھایا گیا، میرا مولا اپنی ماں کے جنازے پر روتا تھا. واہ محمدہ
جب کبھی کسی کی ماں کے جنازے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ویسے ہی کربلا والے حسین کی یاد آ جاتی ہے۔ ہائے میں کہوں گا مولا آپ ماں کے جنازے پہ روئے ضرور تھے، مگر ہائے سیدہ کا جنازہ جیسے اٹھایا گیا ویسے آپ کی ماں کا جنازہ مولا نہ اٹھایا گیا۔ آپ کی ماں کے جنازے کو اٹھانے کے لیے سامرہ میں خالص مومنین موجود تھے۔ ارے گریہ اور ماتم ہو رہا تھا پورے سامرہ میں، اشک اور فضا کی اس طرح فضا موجود تھی کہ لوگ گریہ کر رہے تھے، لیکن ہائے سیدہ جس کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا اور جیسے ہی جنازے کو لے کے ایک قدم آگے بڑھے، ارے میرے مولا نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی سر سے پاؤں تک ردا میں لپٹی ہوئی ماں کے جنازے کے پیچھے آنا چاہتی ہے۔ امام نے جنازے کو روک کے فرمایا بیٹا حسن پہلے بہن کو حجرے میں پہنچا دو۔ ارے ہم پوچھیں مولا مدینہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، بچی ابھی بہت کم سن ہے، ماں کے جنازے کے پیچھے آ رہی ہے، سر سے پاؤں تک ردا میں لپٹی ہوئی ہے۔ مولا برداشت نہ ہوا، مولا ذرا آئیے کربلا میں، آئیے ذرا کوفہ و شام کے بازاروں میں، آئیے ابن زاد اور یزید کے درباروں میں جہاں یہی زینب کبریٰ سر بے ردا نہیں ہے، تماشا دیکھنے والوں کا مشورہ۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار امام زمانہ کی ماں کا واسطہ جتنے بھی اپنی اپنی حاجات لیے بیٹھے ہیں، خاص طور سے مانگنے والے اور خاص طور سے مسلسل ماہ رمضان کے عنوان میں جو خدمت گزار والنٹیئرز ہیں، تمام کی دعائیں مقبول و منظور فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی ماں کا واسطہ ہمیں امام کے غلاموں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس آج کی افطار شعبان فیملی کی طرف سے تھی، ان کے مرحومین کے لیے تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسے کہ ہر روزانہ آپ کی خدمت میں نماز قضاء عمری کی جماعت منعقد ہوتی ہے، یہ تمام ان فائدوں کے اعتبار سے ایک فائدہ ہے کہ ماہ رمضان کی راتیں بھی اور مسجد جامع بھی اور جماعت کا ثواب بھی جو اپنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ایک موقع اچھا ہے۔ اس کے لیے آسانی ہو شرکت ضرور کریں۔ خدا ہماری آپ کی نمازیں قبول فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔